محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام عزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے مراج کرام رہبر عظیم الشان اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیے. اس سے پہلے کہ اپنی گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، اگرچہ یہ اعلان کرتے ہوئے انتہائی افسوس اور دکھ کا مقام ہے، ایک بہت قومی سرمایہ، ایک عظیم سرمایہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر غلام محمد فخر الدین شہید، جو واقعاً مقام منا میں وہ قربانی حضرت اسماعیل جو عموماً وہ گوسفند کی، وہ دمبے کی قربانی دی جاتی ہے، ظاہر ہے اصل قربانی وہ نہیں ہے، اصل قربانی تو تقویٰ ہے، ورنہ وہ تو ذبیحہ ہے. وہ جو آپ چھری چلا رہے ہیں وہ تو ذبیحہ ہے، وہ سارا سال بھی کریں تو ذبیحہ ہے، لیکن اگر ان ایام میں کریں تو قربانی ہے. تو قربانی ہے یعنی قرب الہی کا سبب بنتی ہے. خدا فرماتا ہے قرب الہی کا سبب یہ خون اور گوشت نہیں ہے، قرب الہی کا سبب وہ تمہارا تقویٰ ہے. کیا خوبصورت جملہ کہا کسی عالم نے کہ اس دمبے کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے اگر خواہشات پہ چھری چلے تو قربانی ہے، اگر ان خواہشات پہ چھری نہ چلے تو ذبیحہ ہے، قربانی نہیں ہے. کتنی عظیم اور کتنی عظیم سعادت ہے اس معنی میں اس شہید سعید کے لیے کہ جو راہ تقویٰ میں، راہ خدا میں مناسک حج ادا کرتے ہوئے ان مناسک حج سے فارغ ہو کر جب قربانی کا وقت آیا تو اللہ نے اس عالم باعمل کی قربانی کو قبول کر لیا. یعنی قربانی بمانا قرب الہی کی منزل پہ فائز ہوئے. اور قرب الہی کی منزل اس سے بڑی کیا ہوگی کہ زبان پہ لبیک اللہم لبیک کی صدا ہو
اور بندہ جان جان آفرین کے سپرد کر دے. ایک لیکن قومی سرمایہ اپنے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اولیاء الہی کے لیے جان دینا سعادت ہے. راہ خدا میں جان دینا خود اولیاء الہی کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے لیے راہ خدا میں قربانی کیا ہے؟ سعادت. سعادت کا ترجمہ اگرچہ رسان نہ بھی ہو تو اردو میں ایک ترجمہ خوش بختی کیا جاتا ہے. یعنی امام فرما رہے ہیں میرے لیے راہ خدا میں قربان ہونا خوش بختی ہے. لیکن شہید فرماتے ہیں کہ پھر دکھ اور غم کس کا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں غم اس کے لیے نہیں، جانے والے کے لیے. غم ان کے لیے ہے جو اس کی فیوز و برکات سے محروم ہو گئے، اس کے وجود سے محروم ہو گئے. تو اس حوالے سے ہمارے لیے انتہائی دکھ، کرب اور درد کا مقام ہے. آج کی مجلس کو جیسا کہ مجھے اسنین بھائی نے یہ بتایا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے بالخصوص اور شہدائے منا کے لیے بالعموم رکھی گئی ہے، ہم ان کی اس قربانی پر خداوند متعال کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ خداوند متعال اس مصیبت عظمیٰ کے بدلے میں جو نعمات عظمیٰ ہیں ہمارے لیے، اور جو ہم اس عالم باعمل کے وجود پرسعید کی ان نعمات فیوز و برکات سے محروم ہو گئے، خدا اس کے بدلے میں ہمیں بہتر نعمات عطا فرمائے. خداوند متعال ان کے درجات عالی ہیں، متعالی فرمائے. خداوند متعال انہیں شفاعت محمد و آل محمد اور بالخصوص شفاعت سید الشہداء عطا فرمائے. ان کی بلندی درجات کے لیے اور تمام شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے مرحومین کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. بحق محمد وآلہ الطیبین ایک صلوات پڑھ دیجئے. عزیزان محترم، یہ 4 روزہ مجالس میں عنوان گفتگو موجودہ حالات کے تناظر میں جو منتخب کیا ہے اسی حوالے سے گفتگو کا سلسلہ 1 محرم سے بھی جاری ہے. عنوان گفتگو ہے توحید اور ولایت. توحید اور ولایت عنوان رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ توحید کو بنیاد بنا کے ولایت سے دور ہو رہے ہیں، کچھ لوگ ولایت کو بنیاد بنا کے توحید سے دور ہو رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. کچھ توحید میں افراط و تفرید کا شکار ہو رہے ہیں. وہ توحید کا درست تصور جو قرآنی تصور ہے، جو اہل بیت نے دیا ہے، اس تصور میں افراط و تفرید، کمی اور زیادتی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ عملی طور پر توحید کے معاملے میں بھی افراط و تفرید کا شکار ہو گئے، اور کچھ لوگ ولایت کے معاملے میں افراط و تفرید یعنی کمی اور زیادتی کا شکار ہو گئے. یعنی یوں کہوں کہ یہ غلو کا لفظ یا غالی کا لفظ جو بولا جاتا ہے، عموماً آپ ولایت کے معنی میں ہی بولتے ہیں کہ لوگ ولایت میں غلو کرتے ہیں، لیکن نہیں.
بعض لوگ توحید میں غلو کرتے ہیں، بعض لوگ توحید میں غلو کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے توحید میں غلو کیا ہے؟ چونکہ غلو کا معنی اگر تجاوز ہے تو وہ تجاوز ہے کیا؟ تو واقعاً بعض لوگوں نے توحید کے معاملے میں غلو کیا، یعنی انہوں نے توحید کا معنی یہ سمجھا کہ یہ اسباب کی دنیا میں ان اسباب کو بھی قبول نہیں کرنا جو اللہ نے اسباب کے طور پر جن سے منسلک ہونے، جن سے مربوط ہونے، جن سے تمسک اختیار کرنے کا خود حکم دیا ہے۔ اس عالم مادہ میں بھی اور عالم روحانی اور معنوی میں بھی خدا نے دونوں جگہ اسباب کو کے ذریعے ہم تک یہ نظم کائنات پہنچایا ہے۔ آپ اس حقیقت کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جس جہان میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں نظام اسباب کی ایک حیثیت ہے۔ اگر کوئی اسباب کا انکار کر رہا ہے تو وہ مشاہدہ حسی کا انکار کر رہا ہے، مشاہدہ حسی کا، جس شے کو حس کر رہا ہے اس کا انکار کر رہا ہے، یعنی گویا وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر نہیں رہا۔ جو معنی وہ توحید کا سمجھ کے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، آسان لفظوں میں غیر اللہ سے مدد نہ مانگو کا معنی وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ اسباب جو اللہ نے خود اسباب کے طور پہ ہمیں عطا کیے ہیں ان اسباب کو بھی نہ مانو۔ تو اگرچہ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ کا ہی جملہ ہے، توحید کتاب میں انہوں نے لکھا کہ بعض لوگ خود یہ جملہ کہہ کر بھی ایک شرک کا شکار ہو گئے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے اسباب کو خدا کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں یہ اسباب اللہ کے عرض میں ہیں۔ باتیں آپ میں جو مشکل نہیں کر رہا ہوں چونکہ آپ کے لیے مشکل ہے نہیں، انہوں نے خدا کے عرض میں ان اسباب کو سمجھا ہے۔ عرض سمجھتے ہیں نا، جو کسی کے مقابل ہو۔ وہ فرماتے ہیں یہ بھی شرک ہے، ان اسباب کو خدا کے مقابل سمجھنا شرک ہے، چونکہ یہ اسباب اللہ کے مقابلے عرض میں نہیں طول میں ہے، اور ہر وہ سبب جو اللہ نے طول میں قرار دیا ہے اسے اختیار کرنا ہی توحید ہے۔ نے توجہ فرمائی؟ وہ نظام اسباب میں اگر آپ یہاں سے شروع ہوں اور اوپر تک جائیں تو وہ طول میں یوں ہی ہوگا نا۔ وہ اسباب اگر ذات خدا تک پہنچ رہے ہیں، آپ ان اسباب کو اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ وہ ذات پروردگار تک پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں، تو اللہ نے وہ اسباب خود ہم پر معین کیے، وہ اسباب خود ہمارے اندر پیدا کیے کہ ان اسباب کے ذریعے مجھ تک پہنچو۔ تو اب اگر کوئی ان اسباب کا انکار کر رہا ہے تو وہ سبب کا انکار نہیں کر رہا، وہ مسبب الاسباب کا انکار کر رہا ہے۔ بس ایک نقطہ ذہن میں رہے کہ یہ اسباب اس مسبب الاسباب کی جگہ نہ لے لیں۔ میری بات توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر ان اسباب کو مستقل سمجھو تو شرک ہے، اگر ان اسباب کو طول خدا میں سمجھو تو عین توحید ہے۔ اب یہ سادہ مسئلہ ہے، سینکڑوں مرتبہ ممبر سے بیان ہو چکا، لیکن پھر بھی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے، میں نے جو عرض کیا کہ اس معاملے میں بھی غلو کیا، تو اب یہی غلو ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، اور غیر اللہ کا معنی یہ لیتا ہے کہ ان اسباب کا بھی انکار کر دو، وہ اسباب مادی دنیا میں ہوں یا مانوی دنیا میں۔ اب وہ روحانی اور مانوی دنیا جسے آپ توسل کہتے ہیں، شفاعت کہتے ہیں، واسطہ کہتے ہیں، اس کو تو انسان حس نہیں کر رہا، لیکن جن اسباب کو حس کر رہا ہے ان کا تو انکار ممکن ہی نہیں۔ ان اسباب سے وہ مدد نہ لینا کا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ خود جھوٹ ہے، جب وہ کہہ رہا ہے تب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ان اسباب کائنات کا انکار کر کے زندگی کی بقا ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں میں آسان بات کرتا ہوں، خدا حی ہے نا، صرف حی ہے نہیں، محیی ہے۔ خدا صرف زندہ نہیں، زندگی دیتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن زندگی خود کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکا کہ زندگی کیا ہے، تو کہتے ہیں پھر زندہ کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں زندہ اسے کہتے ہیں جس میں جو دو چیزیں ہوں، علم اور قدرت۔ علم اور قدرت یہ آثار حیات ہے،
یہ بھی حیات نہیں، یہ آثار حیات ہیں۔ اب جس کا علم جتنا وسیع ہوگا اس کی قدرت اتنی وسیع ہوگی، اور جس کی قدرت جتنی وسیع ہوگی اس کی دائرہ حیات اتنا وسیع ہوگا۔ خدا کی ذات محدود کیوں نہیں؟ چونکہ خدا کا علم محدود نہیں، خدا کی قدرت محدود نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب وہ منشاء قدرت اور منشاء حیات ہے، وہ محیی ہے، وہ صرف حی نہیں ہے، وہ محیی ہے۔ لیکن اب آپ سب سے پوچھتا ہوں، یہ جو حیات ہے، اس حیات کی بقا کا، یہ مادی حیات، یہ جسم جو باقی ہے، اس میں جو روح باقی ہے، اس جسم کی وجہ سے باقی ہے نا، تو خود اس جسم کی بقا کے لیے جو اللہ نے سبب حیات بنایا ان میں پانی ہے نا۔ اب پانی خدا تو نہیں، لیکن اللہ نے خود کہا کہ میں نے پانی کو سبب حیات بنایا۔ تو اگر مادی حیات کے لیے اس مادی پانی کو اللہ نے سبب حیات کہا ہے تو مانوی حیات کس سے ہے؟ ظاہر ہے وہ ظاہری زندگی کا معیار و ملاک اور ہے، اور وہ مانوی اور روحانی زندگی کا ملاک و معیار اور ہے۔ یہ ظاہری حیات کے اسباب میں سے ایک سبب پانی ہے، آب ہے۔ آب خود حیات نہیں، سبب حیات ہے۔ تو اسے سبب حیات کس نے بنایا؟ اس نے۔ اب جو کہتا ہے میں اسباب کو نہیں مانتا، اب وہ پانی کے بغیر بقائے حیات رکھ کے دکھائے۔ میری بات سمجھے ہیں؟ توجہ فرمائیے۔ اب انسان اپنی زندگی میں یہ جو مشاہدہ کر رہا ہے، حیات دینے والا وہی ہے، لیکن سبب حیات کا ذریعہ پانی کو بنایا۔ تو اب جو کہہ رہا ہے کہ میں اسباب کو نہیں مانتا، تو اسی سے پوچھا جائے کہ یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو، اس زندگی کا سبب جو اللہ نے پانی کو بنایا اسے خدا سمجھ رہے ہو؟ خدا تو نہیں ہے لیکن سبب حیات ہے۔ اب توجہ فرمائیں، ماشاءاللہ جامعہ میں یہاں کچھ باتیں وہ بندہ کر دیتا ہے، اس لیے جا کے پڑھ لیں۔ ائمہ نے فرمایا کہ یہ جو حیات ظاہری کا سبب یہ پانی ہے، اور حیات باطنی کا سبب فرماتے ہیں آب کا، یہ ماں کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ فرماتے ہیں ظاہر حیات کا سبب یہ پانی ہے، اور حقیقت حیات کا سبب وہ آب حیات جو انسان کو ابدی زندگی دیتا ہے، وہ ہے ہماری ولایت۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ جو ابدی حیات کا سبب بنتی ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ اب وہ حدیث تو آپ کو سینکڑوں مرتبہ سن چکے، اگر مبالغہ نہ کیا جائے، میں ایک لفظ پڑھوں گا، آگے آپ خود پڑھ لیں گے۔ وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے نا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا۔ دیکھیں اس میں اصل پہلو کیا ہے؟ وہ آیت اللہ جوادی عاملی اسی آیت کی تفسیر میں کیا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں من ماتا، جو مر گیا، علی حب آل محمد۔ کہتے ہیں اصل نقطہ وہ ماتا شہیدہ کا سبب کیا ہے؟ علی حب آل محمد۔ چونکہ کہا جا رہا ہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، مر گیا اور شہیدہ، شہادت کی موت مرا۔ کیسا مرا؟ وہ مرا ہے لیکن شہادت کی موت مرا۔ تو وہ سبب شہادت کون سی شے بن رہی ہے؟ سبب شہادت علی حب آل محمد ہے۔ تو محبت آل محمد میں یہ خصوصیت ہے نا کہ مرنے والے کو اب مرنے کے بعد بھی ایسی زندگی دے دی کہ اب وہ ابدی حیات پا گیا۔ نہیں، اب اس کا لفظ کا ترجمہ بدل دیں، من ماتا علی حب آل محمد، جو مر گیا اور محبت آل محمد میں مر گیا۔ ماتا، وہ مر گیا، اسے طبعی موت آ گئی، پھر کیا ہوا؟ شہیدہ۔ وہ مرا تو ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں محبت آل محمد ایسی اکثیر ہے کہ وہ موت طبعی تو آئی لیکن موت حقیقی نہیں آئی۔ اب بس سمجھیں، جس کی محبت کا معیار و ملاک کیا ہوگا؟ اب ہر محب اہل بیت کا مقام بھی ایک جیسا نہیں۔ میری بات توجہ فرمائیں گے؟ اب وہ محبت اہل بیت کا مقام بھی ایک جیسا نہیں۔ آپ کہیں گے سب محبین ہے تو مقام ایک جیسا نہیں،
میں آسان لفظوں میں اگر آپ سے پوچھوں آپ تائید فرمائیں گے کہ حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر کا مقام ایک جیسا ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو ہیں تو دونوں ہی صحابی، دونوں محب اہل بیت، دونوں صاحب ولایت، تو وہ جس نے مرتبہ بڑھایا وہ کون سی شے ہے؟ اس محبت کی بنیاد ہے معرفت، تو جس کی معرفت جتنی بلند اس کی محبت اتنی بلند، اور جس کی محبت جتنی بلند اس کی شہادت اتنی بلند۔ اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں عزیزو؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس محبت کی بنیاد بن رہی ہے وہ معرفت اہل بیت۔ اب خود سوچیں، عام محب بھی شہید ہے اگر محب ہے، اگر محب اہل بیت ہے تو جتنی اس کی معرفت ہے اتنی ہی اس کی محبت ہے، اور جتنی محبت ہے اتنا ہی درجہ ہے۔ اب خود سوچیں، اگر محب بھی ہو اور علوم آل محمد کا طالب علم بھی ہو، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علامہ ڈاکٹر فخر غلام محمد فخر الدین صرف شہید ہی نہیں ہے، شہید عالم ہے۔ وہ صرف محب اہل بیت ہی نہیں تھا بلکہ ایسا محب تھا جو عارف آل محمد تھا، اور عارف بھی اور قرب الہی کی منزل پر اس جسم ظاہری کے ساتھ بھی تھا۔ انسان جب حج پہ ہوتا ہے تو وہ انسان اگر دور ہے اللہ کے گھر سے تو وہ جاذبیت اور وہ مانوی جاذبہ انسان کے اندر چاہے بھی تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ میری بات کی تائید فرماؤ گے؟ یہاں پر ہم کربلا سے دور ہیں، یقینی بات ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ میں کربلا جاؤں، لیکن یہاں آپ پر وہ کیفیت چاہیں بھی تو، میں بھی چاہوں تو پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر آپ حرم سید الشہداء کے قریب پہنچ جائیں تو کسی کے کہنے کی ضرورت بھی نہیں، تو وہ آپ میں جو مانوی جذبہ پیدا ہوا وہ کیسے ہوا؟ قرب کی وجہ سے۔ عزیزو، کیا مقام ہے اس شہید کا جو جسمانی طور پر قرب کی منزل پر بھی فائز تھا، اور اللہ نے حقیقی قرب بھی عطا کر دیا، حقیقی قرب بھی عطا کر دیا۔ اور یہ خوش قسمتی ہے اگر کسی انسان کو راہ خدا میں چلتے ہوئے شہادت کا حقیقی معنی جو اللہ نے قرار دیا ہے، جہاں لفظ شہید ذکر کیا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، تو اس سے بڑا فی سبیل اللہ کیا ہوگا کہ مظلومیت اور وہ قرب الہی اور وہ مناسک حج۔ دعا ہے خداوند متعال اس شہید سعید کے درجات عالی و متعالی فرمائے، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجیے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے ذرا۔ ایک صلوات کی ضمن یا اب توجہ فرما رہے ہیں۔ تو وہ نظام اسباب میں جو لوگ ہر سبب کا انکار کر رہے ہیں اور بغیر دلیل کے، بغیر کسی سبب کے، یقینی بات ہے وہ بغیر دلیل کے جو اسباب کا انکار کر رہے ہیں ان کی کسی بات کی پرواہ نہیں کی جائے گی، کیونکہ خدا نے یہ قاعدہ کلیہ قرار دیا کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ، برہان لاؤ۔ میری بات توجہ فرمائیں گے؟ بس اللہ کی نظر میں سچا وہ ہے جس کے پاس اپنی سچائی پہ دلیل ہو، جس کے پاس دلیل ہی نہیں دعوے ہی دعوے ہیں۔ تو ایسا شخص جو صرف دعویٰ کرے دلیل نہ دے، اسی لیے ارسطو اور یہاں غالباً افلاطون نے کہا کہ جو شخص کسی کی بات بغیر دلیل کے ہی مان لے اور بات بھی صریح غلط ہو، وہ کہتا ہے وہ درجہ انسانیت سے گر جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو حیوان نہیں بنایا، اللہ نے انسان کو انسان بنایا ہے، اور انسان کو جو اشرف المخلوقات ہونے کا، البتہ وہ بھی اس میں بھی ایک بحث ہے، لیکن بلاخر اس تمام مراتب وجود میں انسان یہ تمام مخلوقات میں اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ اس اعلیٰ و عرفہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ یہی عقل و شعور، یہی فکر جو اللہ نے عقل و شعور انسان کو دیا۔ کیوں دیا؟ انسان ہے جو سوچتا ہے، انسان ہے جو ترقی کرتا ہے، باقی سب مخلوقات کی جو ترقی اور تکامل ہے وہ ان کے وجود میں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ
توحید اور ولایت ایک ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے یہ موضوع کا تعلق ماضی سے نہیں، صرف حال سے بھی نہیں، ہمارے مستقبل سے ہے۔ اور یہ موضوع کوئی صرف خالصتاً علمی موضوع بھی نہیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کا علمی فائدہ ہوتا ہے، عملی فائدہ نہیں ہوتا۔ موضوعات ہوتے ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، ان کا عملی فائدہ ممکن ہے ہماری زندگی میں اس طرح نہ ہو، علمی فائدہ ہو، عملی فائدہ نہ ہو۔ مثلا آپ گزشتہ تاریخ کا کوئی واقعہ اگر اس سے درس نہ لیں، صرف تاریخ سمجھ کر پڑھیں، ایک ناول پڑھ رہے ہیں، ممکن ہے آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا جائے۔ مثال کے طور پر آپ دنیا جہان کے ممالک کے جغرافیے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، لیکن ممکن ہے ساری زندگی ان چیزوں کی آپ کو ضرورت نہ پڑے۔ لہٰذا اسی لیے ہم دعا جب کرتے ہیں نا، اس دعا میں کہتے ہیں خدایا ہمیں علم نافع عطا فرما۔ کہتے ہیں نا اے خدا اللہم ارزقنا علما نافعا، اے خدایا ہمیں علم دے، لیکن کون سا علم؟ جو نافع ہو، یعنی جو ہماری دنیا اور آخرت کے کام آئے۔ میری بات توجہ فرمائیں گے؟ ہاں، بعض باتیں جو کہہ دیتا ہوں درمیان میں اس کو بھی توجہ فرمائیں، ظاہر ہے یہاں کا ایک مزاج ہے تو اس لیے بات کر رہا ہوں۔ مثلا بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں جن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور پھر سامنے والے کو لاجواب کرنا، وہی ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بعض کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شخص سوال کر رہا ہے یا جواب دے رہا ہے یا اپنا علم دکھا رہا ہے، آخر تک پتہ نہیں چلتا کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ واقعاً میں جو بات کر رہا ہوں ممبر پہ کر رہا ہوں، میں ملتان میں پڑھنے گیا تو ایک وہ بزرگ تھے، 60 70 80 سال ایج ہوگی ان کی، وہ ایک کاغذ لے کے آ گئے، کہنے لگے جی یہ سوالات میرے ہیں، ان کا کسی نے آج تک جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا جب کسی نے نہیں دیا تو اس کسی میں میں بھی شامل ہوں۔ ہاں بھائی، وہ کسی میں میں بھی تو شامل ہوں، مجھے آپ پوچھ رہے ہیں، مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ تو اب آپ امام سے کیجیے گا۔ نہیں آپ دیکھ لیں، ممکن ہے آپ کو، وہ ہمارے دوست ساتھ، ان کا دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ یقین جانیے میں نے وہ سوال دیکھے، اب میں نے ان کے سامنے وہ بالکل غیر سنجیدہ بھی نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ اب یہ نہ سمجھے میری توہین کر رہے ہیں، لیکن میں پہلا سوال صرف بتا دیتا ہوں۔ وہ پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت نوح کی کشتی جو بنی تو وہ جن پھٹوں سے بنی، وہ جو لکڑی تھی وہ لکڑی کس درخت کی تھی؟ اب ان کے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کے لیے زندگی کا یہ موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ 80 سال دیکھیں، معذرت چاہتا ہوں میں، چونکہ آپ انہیں نہیں جانتے، میں تو جانتا ہوں، میں اس لیے دیکھیں اب 80 سال کی عمر میں بھی ان کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ وہ کس لکڑی سے بنی تھی، کیوں نہیں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، 80 سال کی عمر میں بھی وہ علم حاصل کرنے کی طرف نہیں جا رہے جو ان کی آخرت کے لیے بہتری کا سبب بن جائے۔ بھئی قبر میں سوال یہ تھوڑا ہی ہوگا کہ حضرت کے نوح کی کشتی کس لکڑی سے بنی تھی، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم بعض اوقات وہ چیزیں علماء سے، بزرگان سے پوچھنے کی بڑی زحمات کے ساتھ کوشش کرتے ہیں جن کا صرف علمی فائدہ ہوتا ہے۔ خدا کرے کسی میں یہ بھی ہو کہ وہ پوچھنے سے اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہے، لیکن اگرچہ 80% لوگ پوچھنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ آپ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ یہ پوچھنا نہیں چاہ رہے؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ ان کی مرضی کا جواب نہیں دیتے تو کہتے ہیں نہیں مولانا آپ کو نہیں پتا، میں بتاتا ہوں۔ اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان کا مقصد پوچھنا نہیں تھا، وہ شے بتانا تھا جو خود پتا ہے۔ ہے نا ایسا؟ یہ ہمارا معاشرتی درد ہے۔ کیوں ہم انہی چیزوں میں جو زندگی بسر کر دیتے ہیں، آخر عمر تک پتہ نہیں چلتا کہ خدا نے جو علوم اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچائے، جو ہماری زندگی سے مربوط ہیں، وہ حلال و حرام، وہ اعتقادات اگر وہ درست ہوتے تو خدا کی قسم اس منبر سے کوئی بندہ ہر بات کہہ کے ہم سے داد لے کے نہ چلا جاتا۔ نہیں، جب کہنے والا کہے، میرے پاس کلپ ہے، جو چاہے گا اسے دکھا دوں گا کہ ڈی جی خان میں میں ابھی مجالس بھی پڑھ کے آ رہا ہوں، وہاں تصدیق بھی کر کے آیا، اس امام بارگاہ میں تصدیق کر کے آیا، واقعاً یہ پڑھتے ہوئے اس نے کہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو طالب ایک زائچہ دان کے پاس گئے، آپ نے بھی سنا ہوگا،
اور پوچھا کہ 13 رجب کو فلاں وقت ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتاؤ وہ کون ہے، اس بچے کا ذائچہ بناؤ۔ اب وہ سارے اپنی خطابت میں کہتا ہے ذائچہ بنایا، پھاڑ دیا، بنایا، پھاڑ دیا، بنایا، پھاڑ دیا۔ تو اب پوچھا کہ کیوں بناتے جا رہے ہو اور بتا کیوں نہیں رہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس ذائچہ دان نے کہا کہ یہ جو وقت تو بتا رہا ہے اس وقت میں اللہ پیدا ہو سکتا ہے، بچہ نہیں۔ یہ لکھی ہوئی بات نہیں، ویڈیو ہے ڈی جی خان میں امام بارگاہ حیدریہ، میں خود وہاں پوچھ کے آیا ہوں۔ ابھی میں امام بارگاہ رضویہ 44 بلاک میں مجالس پڑھ کے آیا ہوں، 3 روزہ 4 روزہ، وہاں میں ان دوستوں سے مل کے آیا، انہوں نے کہا جی اس نے کہا ہے، اور اس پہ ستم بالائے ستم۔ آپ نے تو استغفر اللہ کہا، مجھے خوشی ہوئی، خدا کا شکر ہے۔ وہ نعرے لگانے لگے، وہ سننے والے نعرے لگا رہے ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، آپ بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، مجھ سے زیادہ اہل علم ہیں، میں کوئی اہل علم بات اس طرح نہیں کر رہا، درد بیان کر رہا ہوں، اور پہلی مجلس میں ہی شروع اس سے یہ ہو گیا کہ یہ باتیں سننے کے بعد ایک بزرگ عالم دین ہمارے اسلام آباد میں جب ان سے ملاقات ہوئی ہے محرم کے ایام میں، تو میرے بیٹھے ہوئے حجت الاسلام والمسلمین شیخ محسن علی نجفی صاحب نے وہ حدیث پڑھ کے سنائی کہ جب معاشرے میں بدعات ایجاد پیدا ہونے لگیں اور عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے تو اس پر فرشتوں، اللہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ میں تو طالب علم ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ مسائل کے بعد اصل درد کیا ہے؟ کیوں اس مجمع میں مزاحمت نہیں ہوئی؟ کیوں مزاحمت نہیں ہوئی؟ معذرت کے ساتھ 2 چیزیں سبب بنی ہیں۔ ایک، ہمارے سامنے مفہوم اللہ، میں اب کہنا پڑے گا، اس مجمع کے سامنے اللہ کہتے کسے ہیں یہ پتہ ہی نہیں، یہی کہا جاتا ہے۔ تو مکتب آل محمد کے منبر سے یہ کہا جائے کہ جو پیدا ہوا وہ اللہ ہے اور نعرہ لگے، اس کا معنی یہ ہے کہ آل محمد کے مکتب کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کہتے کسے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ سورہ قل ہو اللہ کہا جاتا ہے، فاتحہ کے لیے 3 دفعہ، سورہ اخلاص پڑھو 3 دفعہ پڑھو، 3 دفعہ پڑھو، روایات بھی ہیں، 3 دفعہ کے پیچھے روایات ہیں۔ تو یہ 3 دفعہ کا معنی کیا ہے؟ امام خمینی فرماتے ہیں 3 دفعہ کا شاید ایک معنی یہ ہو، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی۔ سمجھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پڑھو تو توحید ذات کا اقرار ہے، دوسری دفعہ پڑھو تو توحید افعال کا اقرار ہے، تیسری دفعہ پڑھو تو توحید صفات کا اقرار ہے۔ یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ ذات میں، صفات میں، افعال میں واحد اور احد ہے۔ نہیں، قل ہو اللہ میں کیا ہے؟ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، تو یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ جو یہ پڑھ کر بھی نعرے لگا رہا ہے اور جو سنا رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں ہم نے طے کر لیا ہے، یا طے کر لیا ہے کہ منبر پہ آنے والا جو کہے ہم نے اس کی تائید کرنی ہے، یا ہم نے یہ طے کر لیا ہے، یا نعوذ باللہ پھر یہ عقیدہ بعض لوگوں کا بن گیا ہے۔ اب میں جو بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ اس علمی مرکز میں بھی ہیں، اچھے علاقوں سے ہیں اور آئے ہوئے ہیں، آپ کی بات سب تک پہنچنی چاہیے۔ میرا آپ سے مؤدبانہ یہ سوال ہے، دیکھیں مرزائی اعتقادی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے وہ حنفی ہیں، حنفی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، غلام احمد کی فقہ پہ عمل نہیں کرتے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی عقائد سب ان کے اہل سنت والے تھے، لیکن ختم نبوت کے منکر ہوئے، ایسے ہی تھا نا، تو انہیں جدا کر دیا گیا عالم اسلام کے پیکر سے۔ جدا کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ اب کوئی ان کے دھوکے میں نہیں آتا، چونکہ ان کی چھتری اتر گئی۔ میں کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں، میری بات آپ تک پہنچنی چاہیے، میری بات پہنچنی چاہیے۔ ان پر جو چھتری تھی کہ یہ عالم اسلام کا حصہ ہیں، وہ آسانی سے گمراہ کر لیتے تھے، پتہ ہی نہیں بندے کو چلتا تھا یہ جس سے بات کر رہا ہوں یہ ہے کون۔ لیکن جب غیر مسلم قرار دے کے آپ نے پیکر اسلام سے جدا کیا،
تو اب کوئی مسلمان ادھر نہیں جاتا، ادھر والے ادھر آتے ہیں، کیونکہ فاصلہ راہ واضح ہو گئی۔ اور مثال دیتا ہوں، اسماعیلیے شیش امامی ہے نا، لیکن جائیں ایت اللہ برجردی اور دوسرے، انہوں نے کہا اہل سنت کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، کہا، لیکن کہا ان سے محتاط زیادہ رہو۔ کیوں؟ انسان جب کچھ چیزوں میں مشترک ہو نا، اور 12 اماموں میں 6 مشترک ہوں، تو دل میں نرمی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ہوا کیا، وہ اسماعیلیے جو شیش امامی ہونے کے باوجود آخر میں کہاں پہنچے؟ آخر میں کہاں پہنچے؟ وہ باطنی ہو گئے۔ باطنی یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ظاہری نماز روزہ سب کچھ ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہمارے علماء کی بصیرت کو سلام، انہوں نے ان کی صف جدا کی، تو کوئی اب بلتستان میں ہو کے آیا ہوں، وہاں لوگ اسماعیلیوں کی طرف نہیں جاتے عموماً، وہ ادھر آتے ہیں۔ صف جدا ہونے سے وہ سادہ لوگ جو دھوکہ کھا رہے تھے دھوکے میں نہیں آ رہے۔ ایسا ہی ہے نا، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں سخت جملہ نہیں کہتا، اگر تو ان لوگوں کا واقعاً یہ عقیدہ ہے، پھر ان کی صف جدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم دوسرے عالم اسلام کے مسالک کے سامنے کہہ سکیں ہمارے عقیدے میں ہمارا کلمے کے 3 جز ہیں، 3 جز ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، اگر درست ہے تو آپ میری تائید فرما دیجئے گا۔ ہمارا کلمہ یہی ہے نا کہ لا الہ محمد رسول اللہ علی، ہم ترتیب میں پہلے اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ کے بعد اگر کسی کو مانتے ہیں تو سید الانبیاء کو۔ نہیں، توجہ فرمائیں، اس کے بعد ہے علی ولی اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ ہے ترتیب کلمے شیعہ کے کلمے کی، جو اس ترتیب کو بدلے وہ شیعہ نہیں ہے۔ میری بات پہنچی ہے؟ جو اس ترتیب کو برعکس بھی کرے وہ بھی شیعہ نہیں۔ ہمارے کلمے میں پہلے ذات خدا ہے، پھر مصطفیٰ ہے، پھر مرتضیٰ ہے۔ اگر کوئی مرتضیٰ کو مصطفیٰ کی جگہ پر بھی رکھے وہ شیعہ نہیں، اگر کوئی خدا مانے تو شیعہ کیسے ہے؟ ہمارے عقیدے کی یہ بنیاد، ہم اگر اپنی اقرار کرتے ہیں تو توحید کا پہلے کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، اگر توحید کا مسئلہ حل نہ ہو تو کوئی بھی مسئلہ قابل حل نہیں۔ بس آج گفتگو تھوڑی ابتدائی طور پر، انشاءاللہ کل اس کی وضاحت کروں گا، آج آخری جملے یہی کہہ رہا ہوں، گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اگر توحید کا مسئلہ حل نہ ہو، مسئلہ وحدانیت خدا حل نہ ہو، کوئی مسئلہ قابل حل ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ مسئلہ نبوت ہے، نبی مانتے ہو تو نبی کسی کا بھیجا ہوا ہے نا، وہ جو خبر دے رہا ہے کس سے لی ہے؟ اگر جس سے لی ہے اسی کا ہی اقرار نہیں تو جسے دی ہے اس کا اقرار کیا فائدہ دے گا؟ نہیں، میں بات آسان کروں آپ تک بات پہنچ جائے۔ تمام انبیاء نے جب اپنی تبلیغ دین کا آغاز کیا ہے تو کس سے کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہی کہا نا، لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ جسے دیکھ رہے ہو وہ تو نبی ہے، لیکن نبی اپنا کلمہ نہیں پڑھا رہے، اس کا پڑھا رہے ہیں، اپنا بعد میں اقرار کروا رہے ہیں۔ تو بتانا نبی کیا چاہ رہا ہے؟ نبی بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میرا اقرار فائدہ تب دے گا جب پہلے اس کا اقرار کرو جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اگر آپ توحید کا مسئلہ حل نہیں تو نبوت کا بھی فائدہ نہیں۔ اچھا آگے چلو، امامت کا، امام کون ہے جو رہبری کرے؟ کس کے لیے رہبری کرے؟ تو کوئی منزل ہے نا جہاں تک پہنچانا ہے، وہ منزل کون ہے؟ جس نے اسے امام بنایا ہے۔ تو اگر آپ نے توحید کو نہ مانا تو امامت کا بھی فائدہ نہیں، امامت کا بھی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کا توحید پر ایمان نہیں تو جزا و سزا کا اصلا نظریہ ہو ہی نہیں سکتا پیدا، بھئی کون جزا دے گا، کون سزا دے گا؟ تو پتہ چلا توحید اصول دین میں 4 اصل جو ہیں، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ چاروں اس وقت تک ثابت ہی نہیں ہوتے جب تک توحید ثابت نہ ہو جائے، جب تک توحید ثابت نہ ہو جائے ان کو ماننے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا کوئی امیر المومنین کو عظیم انسان سمجھ کے مان رہا ہے تو مان رہا ہے، وہ ماننے سے شیعہ تھوڑا ہو جائے گا،
وہ امام مانے تو امام ماننے سے پہلے اسے مانے جس نے امام بنایا ہے۔ تو اس مسئلہ توحید کو عام مسئلہ نہ سمجھیں، یہ اصل اور اساس اور بنیاد ہے دین کی۔ تمام انبیاء، جتنے انبیاء آئے، اللہ نے تمام کی بعثت کے مقصد کو دو لفظوں میں منحصر کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ خدا کہتا ہے میں نے ہر امت میں رسول بھیجا، دو کام کیے انہوں نے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ پہلا کام یہ کیا، لوگوں کو اللہ کی بندگی کے دائرے میں لائے۔ اب انشاءاللہ بتاؤں گا وہ بندگی کا دائرہ کیا ہے، جس بندگی کے دائرے میں لائے۔ لیکن یہ تو طے ہے نا، ہر نبی ہمیں اللہ کا بندہ بنانے آیا ہے، بندگی و خدا دینے آیا ہے۔ کسی نبی نے اپنی پرستش نہیں کروائی ہے کسی نبی نے۔ تو جب نبی نے نہیں کروائی تو وصی نبی کروائے گا؟ جب سید الانبیاء اپنا بندہ نہیں بناتے، اللہ کا عبد بنانے آئے ہیں، تو جس کو غلامی رسول پہ فخر ہے، بھائی دیکھو اگر کوئی علی کو خدا کہہ رہا ہے تو وہ جو علی سے بھی بالا تر ہے اسے بھی تو کچھ مانے، اب یہ مسئلہ توحید کو جب تک حل نہ کیا جائے، اب حل کرنے سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ اب جس کا ایمان ہے، اس کے باوجود بھی وہ جو شبہات پیدا ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ چونکہ وہ معنی توحید واضح نہ ہوا۔ وہ اگر از نظر اہل بیت واضح ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے۔ اور پھر میرے عزیزو، اگر کسی نے مسئلہ توحید حل نہیں کیا، کسی اور کو خدا کہہ دیا یا مان لیا، اس نے کسی اور کا انکار کرے نہ کرے، کربلا کا انکار کر دیا۔ یہ کربلا میں جو 72 ہیں، یہ جو 72 قربانیاں دی گئی، یہ کس کے لیے ہے؟ وہ حسین جو اکبر سے لے کر وہ حضرت عباس تک اور حضرت علی اصغر تک جو قربانیاں دے رہے ہیں، وہ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ کس کی وجہ سے دے رہے ہیں؟ کس کی راہ میں دے رہے ہیں؟ وہ رضن بقضائی و تسلیما لامر، کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تیری قضا پہ، تیرے فیصلے پہ راضی ہوں؟ کس کے فیصلے پہ راضی ہوں؟ کربلا سے اس کا تعلق نہیں ہے جو توحید سے دور ہے، امیر المومنین سے اس کا تعلق نہیں ہے جو توحید سے دور ہے، اسلام کے کسی حکم سے اس کا تعلق نہیں۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ حل نہ ہو تو وہ باقی حل ہوتے ہی نہیں ہیں، ہوتے ہی۔ اور کربلا کا محور و مرکز ہی توحید ہے۔ ایسے امیر المومنین نے فرمایا تھا، یہ عشاق کی سرزمین ہے، عاشقوں کی سرزمین ہے۔ کس کے عاشق؟ خدا کے عاشق۔ فرمایا یہ پاکیزہ ترین انسان یہاں ان کے لاشیں گریں گی۔ وہ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھول گئے، انہیں منبر پہ بیان کیا جانا چاہیے۔ اب زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ جو چیز جس وقت اس پر حملہ ہو رہا ہو، اس کا دفاع ہی حسینیت ہے، دین کا دفاع ہے نا۔ تو علماء ہمارے کہتے ہیں دین کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے جو کہیں پڑی ہوئی ہے اس کا دفاع کر لیں، نہیں، دین دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اصول دین اور فروع دین۔ ان دونوں کی حفاظت کا نام ہی حسینیت ہے۔ امام حسین نے جو دین بچایا یعنی اصول اور فروع بچائے۔ اور آپ زیارت عاشورہ میں بھی یہی کہتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ۔ اور کوئی چھوٹی قربانیاں ہیں، چھوٹی قربانیاں ہیں، خدا کی قسم دوسروں کو دین کا احساس ہو نہ ہو، شیعان علی اور شیعان حسین، ان کو دین کا احساس دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ دوسروں کی دین پر کچھ خرچ نہیں ہوا، اور آپ کی صرف جان خرچ نہیں ہوئی، آپ کی ناموس خرچ ہوئی ہے۔ دین کتنا قیمتی ہے، جس کے لیے زینب کبریٰ ثانی زہرا وہ شریکت الحسین، آج 12 محرم کا دن گزر گیا۔ میں پھر کہتا ہوں، بعض دوست اگر متوجہ نہیں ہوئے، آج 12 محرم کا دن گزر گیا۔ پرسوں عاشور تھا نا، میں نے کیوں 2 دفعہ کہا آج 12 محرم کا دن گزر گیا؟ کیوں کہا؟ تاکہ دوست متوجہ ہو جائیں یہ لفظ 12 میں کیا خصوصیت ہے۔
परसों रोज़े आशूर था, उलमाए किराम भी मौजूद होते हैं, पढ़े लिखे दोस्त हैं। अजीज़ों, परसों से लेकर आज तक बतूल के बेटों के जनाजे पे गौरो कफन पड़े थे। अब किसी हादसे, किसी वाक़े के तासुरात में उस वाक़े के असरात जो ज़ाहरी नज़र आ रहे होते हैं ना, वो इंसान के कल्ब पर एक असरात छोड़ते हैं। ऐसा है, फितरी मसला है। मसलन किसी बहन का जवान भाई अगर दुनिया से चला जाए तो उस बहन के लिए ये दुख बड़ा अजीम होता है और इसे कोई बयान नहीं कर सकता। ये बहन की कैफियत है, इस कैफियत को कोई समझ नहीं सकता, बहन ही समझ सकती है। ऐसा ही है ना? लेकिन मेरी बात की तईद फरमाओगे अजीज़ान मोहतरम, अगर किसी का गम जितना भी बड़ा हो ना, वक्त गुजरने के साथ साथ वो गम कम होता है। गम कम कैसे हो जाता है? वो जो भाई दुनिया से चला गया, वो जो आपका अजीज चला गया, उसका गम कम कैसे होता है? आप मेरी बात की तईद फरमाओगे। गम कम होने में कुछ चीज़ें मुअस्सर होती हैं। क्या मुअस्सर होती हैं? मसलन अगर किसी का जवान भाई चला गया है और उसे गुस्ल मिल जाए, उसे कफन पहना दिया जाए, उसका जनाजा बड़ा इज्जत व एहतराम से हो, उसे दफन कर दिया जाए और अजीज़ो अकारिब पुरसा देने आ जाएं। अब मेरी बात समझ रहे हैं? ये चीज़ें मुअस्सर होती हैं गम कम करने में। ऐसा ही है ना? बहन की वो कैफियत, माँ की वो कैफियत, भाई की वो कैफियत, बेटे की वो कैफियत जो पहले दिन होती है, दूसरे दिन कम हो गई, तीसरे दिन और कम हो गई, वो 40वें तक कम होती रहती है। क्यों कम क्यों हो रही है? चूंकि उसे तसल्ली मिलती जा रही है कि वो जो दुनिया से गया उसको इज्जत व एहतराम से दफनो कफनो गुस्ल मिल गया और अजीज़ो अकारिब मुझे पुरसा देने आ गए। अब इन करबला वालों का गम क्यों मनाते हैं? अगर कोई अपना भी चला जाए तो इनका गम क्यों मनाते हैं? अजीज़ों, मैं एक जुमला और कहता हूँ ताकि आप ज़हन करीब हो जाए। ये 2 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल में वाक़या हुआ, बच्चे शहीद हो गए बेदर्दी के साथ। कहते हैं आर्मी के ऑफिसर्स ने कहा कि उनकी तस्वीर ना दी जाएं, तस्वीर छुपा दी गई। मैंने कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले एक टीवी पर इंटरव्यू देखा उसी शहीद होने वाले बच्चों की एक माँ का। उसने एक जुमला कहा, पूछने वाली खातून थी, उसने पूछा माँ से कि आज आपका गम कैसा है? वो बच्चे की तारीफें कर रही थी, मेरा बच्चा बहुत ज़हीन था, फतीन था, मतीन था। और उसने कहा आज आपकी क्या कैफियत है? सुनेंगे उसने क्या कहा? हैरानगी का जुमला था लेकिन उसने वजाहत की। कहने लगी आज मेरा गम कम हो गया। पूछने वाली ने कहा कैसे बेटा है आपका? कहने लगी आप ठीक कह रही हैं, कम इसलिए हो गया कि पूरे पाकिस्तान ने मेरे गम में शरीक हो गया। कहती है बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर शख्स ने इस गम को अपना गम समझा। सुनेंगे माँ ने कहा मुझे और मेरे शौहर और मेरे बच्चों को ये एहसास पैदा हुआ कि इस गम में हम तन्हा नहीं हैं, तन्हा नहीं है। दूसरी बात जो उसने की, कहती है मेरी बड़ी बेटी ने एक काम किया है कि मेरे बेटे के इस्तेमाल की और तस्वीर जो चीज़ें थी उसने छुपा दी हैं। अब चूंकि मेरे सामने मेरे बेटे की कोई तस्वीर नहीं, कोई उसके इस्तेमाल की चीज़ नहीं, अब मेरे दिल को तसल्ली मिलती जा रही है चूंकि वो सामने नहीं है। आप मुतवज्जे हैं? कहना क्या चाहता हूँ अजीज़ों, करबला वालों के गम को कौन समझे? बतूल की बेटियों के गम को कौन समझे? अगर कोई जाने वाले को गुस्ल कफन मिल जाए तो गम कम हो जाता है। अब खुद सोचो ज़ैनब का गम कम कैसे हो जिसके सामने गुस्ल कफन क्या मिलेगा, जो भाई के लाशे से ऐसे गुजारी गई कि कायनात में कोई बहन भाई के लाशे से यूं नहीं गुजरी कि अजब अंदाज है, भाई के लाशे पे आ रही है और हाथ पसे गर्दन है।
اور کیا پوچھ رہی ہے؟ اپنے بیٹے بھتیجے سے پوچھ رہی ہے، بیٹا سجاد مجھے بتاؤ میرا بھیا کہاں ہے؟ کہا اماں یہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے۔ اب خود سوچو زینب کا غم کم کیسے ہو؟ زینب کے دل میں تو یہی ارمان ہے، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار، اور دل میں ایک ہی حسرت ہے، بھیا کاش تجھے دفن کر دیتی، کاش تجھے کفن مل جاتا۔ لیکن اس سے بھی اگلا غم، اس سے بھی اگلا غم، عزیزو اگر بھائی کا چہرہ چھپا دیا جاتا تو زینب کو تسلی مل جاتی، لیکن کیا کرے بطول کی بیٹی، ادھر سر اٹھاتی ہے تو کہیں عباس کا سار، کہیں نوکے نیزہ پہ حسین کا سار۔ اب خود سوچو کربلا میں رہنے والی، رہ جانے والی ان بیبیوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے۔ لیکن آخری جملے کہہ رہا ہوں، میں سوچتا ہوں ہر بیوی ان سروں کو دیکھتی تھی، ہر بیوی اپنے اپنے سروں کو، عزیزوں کو، بیٹوں کے سروں کو، بھائیوں کے سروں کو، شوہروں کے سروں کو دیکھتی تھی، لیکن میں سوچتا ہوں ہر بیوی دیکھنے کے بعد ایک کیفیت تو طاری ہوتی تھی۔ سوچتا ہوں رباب کیسے دیکھتی ہوگی، جب بھی دیکھتی ہوگی رو کے کہتی ہوگی اصغر کاش مجھے اجازت مل جائے تیرا سر آغوش میں لے لوں اور تجھے پیار کروں۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ خدایا اس مجلس عزا کے صدقے، ذکر و اذکار کے صدقے میں حاضرین کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، حاضرین کی تمام مشکلات آسان فرما۔ خدایا ہمارے مرحومین شہدائے ملت کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ خدایا باب العلم فاؤنڈیشن کے یہ دوستان اور جو بھی حضرات ان مجالس میں تعاون فرما رہے ہیں، خدایا ان کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ آخر میں آپ سب سے التماس ہے کہ جن مرحومین، جن شہداء کی سال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد ہے، ایک سورہ فاتحہ کی زحمت فرما۔